آپ کے چیف افسر صاحب نے، چیف ایگزیکٹو افسر نے اپنی بیٹیاں دو اور ایک اپنا بھانجا یا بھتیجا بھرتی کیا ہے، اب اس کو نکال دیا۔ جب ہم نے لیٹر لکھا اب اسے نکال دیا، لیکن تم نے اپنی نیت تو صاف کر دی۔ اور پھر بھرتیاں جو کی گئی ہیں میرٹ پہ نہیں کی گئی۔ اب خان صاحب تشریف لائے تھے یہاں پرسوں یا ترسوں جمعے کو، ہمیں اس کی اطلاع نہیں تھی، ہمیں اس کی اطلاع نہیں تھی، اور کوئی ایم پی اے وہاں نہیں گیا، نہ ایم این اے گیا نہ ایم پی اے گیا۔ خان صاحب تشریف لائے، آگے 400 450 پتہ تھا، جس میں زیادہ کرکٹ کے یہ کھلاڑی تھے، اور کچھ انہوں نے جو رکھا ہوا تھا جی کہ آپ کمپیوٹر وہ نمبر اپنا لکھوائیں، شناختی کارڈ نمبر۔ ملک امین اسلم نے کہا کہ اس کو لکھائیں، حاضری جو ہے وہ اسٹرکٹلی جو ہے وہ ہم اس کو ویٹ کر کے آپ کو اجازت دیں گے۔ حالت یہ نکلی کہ آپ کا سیکرٹری جنرل جو ہے پی ٹی آئی کا نوید ملک صاحب، وہ اس کے ساتھ وہ جنگ سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، ان کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور ان کو بھی انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں جا سکتے۔ اب مجھے بتائیں کہ ملک کا وزیر اعظم آ رہا ہو، پی ٹی آئی کی حکومت ہو، اور پی ٹی آئی کے عہدیدار میں نے نہیں بنائے، نوید ملک اور ان کو بنائے بھی انہوں نے ہیں، کوئی الیکشن نہیں ہوا، سلیکشن کے ذریعے، تو ان کو بھی آپ نے اندر نہیں آنے دیا۔ وہ تو میں نے فیصلہ کیا کیونکہ ابھی سینٹ کا الیکشن ہے تو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ لازمی ہوگی، تو اس میں لازمی طور پہ میں خان صاحب سے بات بھی کروں گا کہ آپ ہمارے حلقے میں تشریف لائے۔ میرا خیال ہے آپ بھول گئے کہ میجر طاہر صادق کا یہ حلقہ ہے، یہ ضلع جو ہے اللہ کے فضل کرم سے میجر طاہر صادق کا ضلع ہے، اور ان کو یہ بھی بتانا ہے میں نے کہ پودا وہی یہاں کامیاب ہوگا جس کو میجر طاہر صادق پانی دے گا، کوئی ایسا پودا وہ نہیں ہوگا کامیاب جو باہر سے آ کر آپ لگانے کی کوشش ہے۔ یہ پہلے بھی ادھر تھے، ہمارے بزرگ ان کا مقابلہ بڑے عرصے سے کرتے آئے، ہمارے سردار ممتاز علی خان، سردار شوکت یاد خان، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، یہ مالکان بھی ادھر ہی تھے، ہم بھی ادھر ہی ہیں۔ میں دیکھوں گا کہ جو پبلک انٹرسٹ کے خلاف کام کرے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ کئی الفاظ سے ہمیں نوازتے رہے، اور خان صاحب غالباً یہ بھول گئے ہیں کہ جب وہ تشریف لائے تھے اٹک جلسے میں تو انہوں نے خود کہا تھا کہ میجر صاحب لوگوں کی آنکھوں میں اور دلوں میں جو پیار میں آپ کے لیے دیکھ رہا ہوں میں نے پورے پاکستان اس طرح نہیں دیکھا۔ کر لو یار اور دو لال ہے بات میں کر لینا۔ اور خان صاحب کو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ خان صاحب کانوں کا دھیان رکھیں، اور کھمبے یہاں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں آج پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کھمبے کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم یہاں مل کر پوری کوشش بھی کریں گے، محنت بھی کریں گے، اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے بڑا جو میرا مشن ہے ذاتی طور پہ، یونیورسٹیاں بھی بنیں گی، اسکول بھی بنیں گے، کالج بھی بنیں گے، سڑکیں بنیں گی، ٹوٹیں گی پھر بنیں گی، سب سے بڑا ہے بے روزگاری کا خاتمہ۔ میں اگر میرے پاس میں ہو تو جب بچے کو سند ملے کسی ایریا سے، وہ فارغ ہو کوالیفیکیشن کے ساتھ، اس سے ہر حالت میں ساتھ اپوائنٹمنٹ لیٹر ملنا چاہیے کہ جاؤ بھائی تم فلانی جگہ جا کے اپنی ملازمت کرو۔ یہ کام ہے حکومت کا، یہ حکومت کے فرائض ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو آپ نکال دیں، آپ ان کو بے روزگاری کی طرف دھکیلیں اور آگے ویکینسیاں اور ہوں کوئی نہیں، تو لوگ بے روزگاری کے ساتھ کیا کریں گے؟ چوریاں ہو رہی ہیں، ڈاکے پڑ رہے ہیں، بیال اور یہ جتنے بھی یہاں جانور کی چوریاں ہو رہی ہیں، تو یہ زیادہ وجہ یہ بھی ہے چوری اور ڈکیتیوں کی کہ لوگ جو بے روزگار ہیں، جو پڑھ لے کے گھروں کے اندر، تو یہ باتیں ہم نے خان صاحب کو بتائی ہیں۔ انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ ہم
اس چیز پہ انہیں قائل کرنے میں کامیاب ہوں گے. اور اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ جی میجر صاحب نہیں ہم پی ٹی آئی ہیں, تم پی ٹی آئی نہیں ہو, تم کوئی پی ٹی آئی نہیں ہو, تمہارا کوئی نظریہ نہیں. کسی کا یہ بخاری صاحب کہہ لیں, یہ کہہ جی میں پی ٹی آئی تو جمعہ تھے جڑے آئے. ملک صاحب کے کتنا عرصہ ہو گیا, خرم صاحب کب آئے ہیں, دوسرے کب آئے ہیں. ہم نے نظریے کے ساتھ نہیں آئے. یہ تو میں نے خان کو بتایا, ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ پی ٹی آئی کا کیا نظریہ ہے, یہ میں بتا رہا ہوں. ہم آئے ہیں صرف ایک بات پر کہ خان صاحب ایمانداری کی بات کر رہے ہیں, میرٹ کی بات کر رہے ہیں, غریبوں کی بھلائی کی بات کر رہے ہیں, نوکریاں دینے کی بات کر رہے ہیں, گھر بنانے کی بات کر رہے ہیں. ہم نے اس چیز کو سپورٹ کیا ہے اور ہم نے اپنے رشتہ داروں کو ناراض کر دیا. چودھری شجاعت صاحب سے آج بھی میں شرمندہ ہوں اور ہونا بھی چاہیے. میں ان سے آج بھی شرمندہ ہوں کہ ہم نے ان کو چھوڑ کر اس پارٹی میں شمولیت اختیار کی, لیکن اس لیے نہیں کی. جو چیز ہم لے کر اپنے ذہن میں آئے تھے, ہم چاہتے تھے کہ اس کی ہم امپلیمنٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں. اور امپلیمنٹیشن تب ہی ہوگی جب آپ جو آپ کے آس پاس گندے قسم کے بھڑے قسم کے ایڈوائزر ہیں, جو آپ کے کان بھرتے ہیں, آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں, ان سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں, آپ کو ماموں بناتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ جس دن وہ تشریف لائے, وہ کانے دا ایک لا کے کیا جی لا کے ترائے منجیاں رکھ کے کڑا تو پٹھل ایک وہ اپنا کیا چمچ ایک بکری سچ بکری کا ڈبلائی نہیں. آج میں سروے کر باہر والے بیٹھے, نثار صاحب تھے سارے, آفتاب صاحب بیٹھے, یہ ہسدے بھی پہلی سی گل تو ہسے نہیں کہ میری تائید کر رہے ہیں کہ اتنے نہ بکری کوئی نہیں. بکری لا کے تو اس پہ بندے نے اس کو کیا پانی پلاؤ, تو خان کہتے نہیں میں نہیں پانی نہیں پلا. اس کہنے کہ میں اپنے مارو مانگ رہا. پھر تھی تک کو وہ بھی اس سائڈ سے رکھ دیتا, پیتا کوئی نہیں. بکریاں تو نہیں ہیں, بکریاں نے بچے ضرور ہیں. اچھا جیڑے اتنے بیٹھے ہوئے تھے جو ذمہ دار, سو کارڈ ذمہ دار, وہ ایک ہی گھر کے 6 بندے تھے جو میں نے شناخت کی ہوئے, میں ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں. اور جب ایک نے, وہ ایک ہمارا بھائی ہے, ہمارا عزیز ہے, بڑا اچھا لڑکا ہے, ساجد, وہ تھا, اس نے کہا جی ہمیں وہ ملنی چاہیے, وہ کیا کہتے ہیں, سولر سسٹم ملنا چاہیے. جو خان صاحب فرما رہے تھے نہیں سولر سسٹم کی بجائے ٹھیک ہے قرضے اچھے ملنے چاہیے. میں یہ کہتا ہوں بھائی سبسڈی تو آگے بھی مل رہی ہے 60-40 کی, قرضہ کس لیے؟ آپ اس کو فری کریں کہ ذمہ دار کو چھوٹے, آپ تو اربوں روپیہ انڈسٹری والے کو دے رہے ہیں, 900 ارب روپیہ آپ نے انڈسٹری کو بوسٹ کرنے کے لیے فری دیا ہے. تو کسانوں کا بھی حق بنتا ہے نا کہ آپ ان کو, یہ نہیں کہتا بڑے کسانوں کو, جو چھوٹے کسان ہیں ان کو آپ کو چاہیے کہ فری سولر سسٹم دیں اور ٹیوب ویل دیں, تب کہ جب تک یہ آپ کی زراعت کو آپ نہیں اٹھائیں گے تو پاکستان نہیں اٹھ پائے گا. 70-80% آبادی آپ کی جو ہے وہ اس پہ اپنا ایگریکلچر پہ ہے. اور اب اس طریقے سے کالونیاں بن رہی ہیں. پیچھے بیٹھا ساڈا برخوردار مونی خان, یہ بھی اپنی کھرالے کالونی بڑھا رہا ہے, حالانکہ پہلے انڈسٹری اپنا یہ تھی, ایگریکلچر لینڈ تھا. اور اس طریقے سے وہ بڑھ رہی ہے تو کچھ عرصے بعد لوگوں کو کھانے کے لیے گندم بھی نہیں ملے گی. تو اس کو آپ کنٹرول کریں. تو ایک اتنے انہوں نے کہہ رہے سی کہ جی اسی 16 روپے کا بیچتے ہاں اپنا کی آخنے نو ٹماٹر, لہٰذا بھائی اسی 16 نے تو اسی 16,000 ٹن خریدے ہیں تیرے کو آج ہی. کتنے بھی سستا ہے ہی نہیں کام. اگر یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کھیت میں سستا ہے, لیکن جب وہ اوپر جاتا ہے بیچ میں بے شمار لوگ جو آ جاتے ہیں, منڈی والے, دوسرے ہمارے بھائی اکرم خان صاحب اور دوسرے, یہ اس کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں. پھر جب دکانداروں کے پاس جاتا ہے تو یہ بڑھتا ہے. اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے.
ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے, جھگڑا نہیں ہے, خان صاحب ہمارا بھائی ہے, محترم ہے. کوئی یہ سمجھے کہ جی پی ٹی آئی ہم آئے ہیں, یہ ہمارا جو گروپ ہے یہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے, لیکن لوکل لیول پہ یہ ایک اپنا گروپ ہے, یہ انشاءاللہ آگے بھی رہے گا, اور بلدیات میں بھی انشاءاللہ ہم بھرپور حصہ لیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. اس میں کسی کو کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے. تیاری رکھیں انشاءاللہ. بلدیات کا بھی نظام لنگڑا لولا سا ہے, ولیج کونسل ضلع ہی ختم کر دیا ہے. بھائی ان بیوروکریٹس کو آپ نے اوپر بٹھانا ہے. ضلع ہوگا جس میں تمام محکمے ضلع کے ماتحت آئیں گے تو نظام بہتر ہوگا. تو اس میں بھی ہم لگے ہوئے ہیں. مجھے امید ہے شاید کوئی بہتر سوچ وہاں آ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ بلدیات میں بھی بھرپور حصہ لیں گے, لوگوں کی خدمت کریں. یہ نہ کر کے کہ یہ ووٹ ملنی ہے, یہ بھول جائیں کہ آپ کو ووٹ ملے گی. آپ خدمت کریں اللہ کی رضا کے لیے. اللہ پہ یقین کر لیں, کئی لوگ جو بے آسرا بے سہارا مظلوم آتے ہیں, جب ہم آتے ہوئے بھی وہ روتے ہیں, اور جب ہم ان کی مدد کرتے ہیں تو جب ان کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو اس وقت بھی ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, اور وہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں, اور اس کا کوئی نعم البدل نہیں. اور ان کی جو دل سے دعائیں نکلتی ہیں وہ سیدھا عرش پہ جا کے ٹکراتی ہیں. اور ان دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اتنی عزت دی ہوئی ہے, اور اتنا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. اور ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہدایت مانگتے ہیں. ہر وقت ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو قائم دائم رکھ, اور افواج پاکستان کو. یہ جتنے کئی یہ بڑوے یہ فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں جی آئی ایس آئی جو ہے یہ اپنے آپ کو انوالو کرتی ہے. میں کہتا ہوں یہ کرنا چاہیے انوالو. جب آپ وزیر اعظم ہو کر دوسرے ہندو ملک جو ہمارا اصلی دشمن ہے اس کے وزیر اعظم کے ساتھ مل کر ملک کے خلاف سازشیں کریں گے تو آئی ایس آئی روکنا چاہیے نا. ان کو کس لیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور ٹرمپ نے دیکھو نا کیا کیا, تو چپ کیوں نہ پڑے ماریا سی آئی اے کے دباؤ. اور ہر ادارہ, ہر ملک کا ادارہ سیاست کے اندر نگاہ رکھتا ہے کہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی, کوئی ملکی مفاد کے خلاف کام تو نہیں ہو رہا. تو ہم اداروں سے بھی کہتے ہیں کہ پورے طریقے سے ان کو گائیڈ بھی کریں, اور ان کو پورے طریقے سے شکنجے میں کسیں تاکہ کوئی غلط کام نہ کر سکے. تو یہ ان کی, میں سمجھتا ہوں یہ ایک ڈیوٹی ہے ان کی کہ پاکستان کو محفوظ رکھنا, پاکستان کو خوشحال بنانا, اور پاکستان کو بہتر کرنا. یہ بھی اداروں کا کام ہے. افواج پاکستان اگر آج نہ ہو تو آج ادھر انڈیا بیٹھا ہوتا, ہندو آئے ہوتے. ادھر جا کے دیکھیں نا مسلمانوں کا کیا حال ہے ہندوستان کے اندر, کشمیر کے اندر. تو اس لیے افواج پاکستان کے لیے, اداروں کے لیے ہر وقت دعا کیا کریں. یہ جو کئی آپ کو آگے ویسے ذہن میں ڈالتے نا کہ ادارے نہیں, اداروں کا یہ کام ہے. اگر نہیں بھی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کام آپ نے ذمہ لیں, اور جو بھی غلط کام کر رہا ہے اس پہ رکاوٹ بنے اور اس کو ایکسپوز کریں. یہ بھی ہماری اپیل ہے افواج پاکستان سے اور جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان سے. تو میں آخر میں بریگیڈیئر صاحب کا, اپنی ساری برادری کا, محسن صاحب نہیں آئے آج؟ ہاں اچھا, میں سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ سب کا بہت بہت آپ کی مہربانی. اصل سارے اور مل کے انشاءاللہ چلنا ہے اور اس علاقے کی بہتری کا سے کام کرنا ہے. اور میں صحافی حضرات کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی ہمیشہ پبلک کاز کے اندر ہمیں ہمیشہ سپورٹ کیا ہے. بہت الیکشن میں حفیظ شیخ صاحب کو جو سینیٹر کا ٹکٹ دیا گیا ہے, پارٹی کے اندر سے بھی ان کی مخالفت ہو رہی ہے, بلکہ اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ اس کا میرٹ پر ٹکٹ نہیں بنتا. آپ یہاں پر پریس کانفرنس کر دیا اور دیا ہے, آپ کی یہ باتیں فیس بک اور تمام گروپوں میں جو ہے وہ آگے جائیں گی. تو آپ نے اس یہ کون ہے حفیظ شیخ؟ کتنی گال کر رہے ہو؟ اپنے شیخ صاحب کا جڑا بھائی تھے دعا کزن. اچھا اچھا اچھا, چلو یہ پھر پارٹی کی ہوگی جب بات ادھر پھر کریں گے. ماں تو ہوں اچھا کیتا دس دیتا کہ شیخ حفیظ نو ٹکٹ ملیا تو گل کریں گے ادھر نال کہ بھائی ساڈے ساتھی نو کہہ رہے ہیں سر کیوں ٹکٹ دیتا ہے. تہاڈا پہنچا دے گا پیغام. ٹھیک ہے جی, مہربانی.